کریں گے۔ اون چودھری ان کے ساتھ موجود ہیں۔ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں لائیو۔ فاروق حبیب جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں یا غالباً اب وہ نہیں ہیں، اور اس وقت وہ استحکام پاکستان پارٹی کے دفتر میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اون چودھری ان کے ساتھ موجود ہیں اور کچھ لمحے میں ہو سکتا ہے کہ وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے۔ ان کے سامنے بہت سے مائکس بھی موجود تھے۔ فاروق حبیب جن کا تعلق فیصل آباد سے ہے اور کافی سرگرم سیاستدان بھی ہیں فیصل آباد سے، اور اس وقت وہ استحکام پاکستان پارٹی دفتر میں دکھائی دے رہے ہیں۔ مناظر بھی آپ اپنے ٹی وی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کا۔ تمام میڈیا کے نمائندگان ہیں، آپ سب کے ساتھ ایک بڑا پرانا ایک تعلق ہے اور آپ لوگوں فاروق حبیب کچھ ہی لمحے میں پریس کانفرنس کا باقاعدہ اور آغاز کریں گے۔ 9 مئی کا جو ایک واقعہ پیش آیا، جو افسوسناک واقعہ تھا، اس واقعے کے بعد ہم سب اپنے اپنے گھروں سے دور تھے اور ہم قانون کا جو ہے وہ سامنا نہیں کر رہے تھے، لیکن ان 5 ماہ کے دوران ایک مسلسل مائنڈ کے اندر، دماغ کے اندر جو ہے وہ ایک سوچ موجود تھی کہ جو پالیٹکس، جو سیاست ہم کر رہے ہیں، کیا اسی پالیٹکس کے لیے میں 2008 میں نے پنجاب یونیورسٹی میں بطور اسٹوڈنٹ رہنما کے طور کے اوپر اپنی سیاسی جدوجہد کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا، کیا پاکستان، جس پاکستان کو ہم اس وقت ایک سوچ لے کر آئے تھے کہ اس وقت کے نوجوانوں نے جو ہے وہ ملک بنانے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کا دماغ کے اندر جو ہے وہ ایک سوچ موجود تھی کہ جو پالیٹکس، جو سیاست ہم کر رہے ہیں، کیا اسی پالیٹکس کے لیے میں 2008 میں نے پنجاب یونیورسٹی میں بطور اسٹوڈنٹ رہنما کے طور کے اوپر اپنی سیاسی جدوجہد کا جو ہے وہ آغاز کیا تھا۔ کہے جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ حقیقت سے بہت دور چلے جاتے ہیں، اور میں بھی اسی مرحلے کے اندر اسی جو ہے وہ تذبذب کا شکار تھا، تو میں نے یہ اپنا ایک ٹائم ٹیک اپ کیا تاکہ میں اپنا ایک فیصلہ کر سکوں۔ اس میں میری بہت سارے ایسے کچھ روحانی لوگ ہیں، انہوں نے بھی میری مدد کی، کچھ میرے مخلص دوست ہیں، انہوں نے بھی اس میں مجھے اس نتیجے پہ پہنچنے پہ میری جو ہے وہ مدد کی۔ یہ کوئی ہماری کوئی ایسی جنگ نہیں ہے، یہ کوئی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے ہی ملک کے اندر جو ہماری ایک ڈیموکریٹک جمہوری جو ہماری سٹرگل ہونی چاہیے، اس سٹرگل سے ہٹ کے ہم ملک کو وائلنس کی سطح کے اوپر لے آئے، اور جو ہمارا مقصد تھا کہ ملک کو ہم نے قائد اعظم کا پاکستان بنانا ہے، وہ قائد اعظم کے پاکستان سے ہم دور ہٹ گئے، اور میں اس پہ بھی آؤں گا کہ اس کی کیا وجوہات تھی، کیا ریزنس تھی۔ مثلا 9 اپریل کو 2022 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، سیاسی گیمکس ہوتی ہیں، یا سیاست کے اندر گیمکس ہوتی ہیں، عمران خان صاحب نے بھی کی ہیں، اگر کسی اور نے بھی کی ہیں، تو انہوں نے نو کانفیڈنس ہوا آئینی طریقے سے، آئین میں موجود ہے کہ آپ کے پاس اگر اکثریت نہیں ہے تو آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے آپ کو ہٹا دیا جائے گا۔ لیکن اس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بعد نہ ہمیشہ ان سے بیٹھنے دیا گیا جو پارٹی کے عہدیداران تھے، نہ پارٹی کے ورکروں کو، نہ ہی جو پاکستان کی عوام ہے۔ یعنی کہ ایک جو میرے مطابق، میری سوچ کے مطابق ایک ڈیموکریٹک سٹرگل ہونی چاہیے تھی کہ ٹھیک ہے، آپ کو اگر 3.5 سال موقع ملا، آپ ہٹ گئے ہیں، آپ آئینی طریقے سے ہٹے ہیں، آپ انتظار کریں، آپ انتخابات کا انتظار کریں، انتخابات آئیں گے، آپ کو موقع مل جائے گا۔ لیکن آپ نے جو راستہ اختیار کر لیا، وہ راستہ آپ نے جو ہے وہ پرامن مزاحمت کی بجائے جو ہے وہ آپ نے پرتشدد مزاحمت کا راستہ اختیار کر لیا،
جو کہ کم از کم میرے جیسے جو نوجوان ہیں جن کو عمران خان صاحب نے جب انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بنیاد رکھی جا رہی تھی، اور یہاں بہت سارے صحافی ایسے بیٹھے ہیں جن کو اس چیز کا علم ہے، انہوں نے ہمیں دیکھا ہے کہ ہم تو خود مار کھا لیتے رہے ہیں لیکن ہم نے پرتشدد مزاحمت اختیار نہیں کی تھی. ہم پرامن پیغام اسٹوڈنٹس کو ممبرشپ کیمپس لگا کر یونیورسٹیز میں ہاسٹلز میں ان کو دیا کرتے تھے. یعنی کہ مجھے خود پتہ ہے کہ ہم نے 24 گھنٹے 48 گھنٹے ہم لوگ اتنا دیوانہ آور کام کرتے تھے کہ ہم نے کھانا نہیں کھاتے تھے. 40 دن 50 روز میں فیصل آباد اپنے گھر نہیں جاتا تھا، اپنی فیملی سے میری ملاقات نہیں ہوتی تھی. اتنا جنون کے تحت ہم کام کر رہے ہوتے تھے. ہم تو 2008 میں اس وقت کام کر رہے تھے جب لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ پی ٹی آئی ہے کیا، آپ سے ممبرشپ لیں گے تو اس ممبرشپ کا ہمیں کیا فائدہ ہو. ہم نے دنوں میں یونیورسٹیز میں کام کرنا، رات کو جا کے لاہور کے ہاسٹلز کے اندر ڈور ناکنگ کر کے اسٹوڈنٹس کو ممبر بنانا، ان کو کنونس کرنا. لیکن اس وقت ہمارا پیغام کیا تھا؟ ہمارا پیغام تھا قائد اعظم کا پاکستان. ہمارا جو پیغام تھا وہ پیغام تھا نان وائلنٹ. جو پی ٹی آئی ہے، جو انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے، وہ نان وائلنٹ تحریک ہے. ایک ایف آئی آر آئی ایس ایف کے اوپر نہیں ہے کوئی، کیونکہ ہم نے کبھی کوئی پرتشدد کارروائی کا حصہ ہی نہیں لیا تھا. لیکن وہ سٹرگل اگر آپ دیکھیں، اور اس کے بعد یہ 9 اپریل کے بعد کیا جو آگے کا مرحلہ ہے، اس مرحلے میں آپ نے لوگوں کو کیا پیغام دیا کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں، آپ روڈز بلاک کریں، آپ مزاحمت کریں، آپ وائلنس کریں. اور اس وائلنس کے نتیجے میں ایک مسلسل مائنڈ سیٹ، ایک پیغام دیا جاتا رہا جہاں پر جو انوسینٹ لوگ تھے وہ کلٹ فالوئنگ کے اندر ان کے مائنڈز کو جو ہے وہ ان کو ہائی جیک کیا گیا، اور ان کے دماغ میں مسلسل جو ہے وہ ایک جذبات بھڑکائے جاتے رہے کہ پتہ نہیں جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں پالیٹکس جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ کرنے دینا چاہتے. مسلسل ایک نفرت کا جو پیغام تھا وہ بیج بویا جاتا تھا. جو وہ بات کرتے ہیں پروپیگنڈے کی، جو فتنے کی بات کرتے ہیں، وہ اصل فتنہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کا 24 گھنٹے آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے پیچھے پاکستان کا پرچم پڑا ہے. آپ لوگوں کو پاکستان کے اندر نوابزادہ نصر اللہ خان نے بھی تو پالیٹکس کی ہے نا. پاکستان کے اندر جو ہے بہت سارے لوگوں نے صبر کے ساتھ اپنے وقت کا، اپنی باری کا انتظار کیا ہے. آپ سے لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آپ کو سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ آپ انہیں لیڈ کریں، آپ انہیں پرامن جدوجہد کی طرف لے کے جائیں. اور پرامن جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ آپ ان کو اپنی سپورٹ کو بیلٹ پہ لے کے جاتے. آپ بیلٹ کی بجائے آپ کہہ رہے تھے کہ بلٹ کا راستہ اختیار کر لیں. بیلٹ کی بجائے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ہی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں. اور یہ ایک مسلسل مائنڈ سیٹ تھا. یعنی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، آپ لوگوں نے کور کیا ہے. 14 مارچ کا انسیڈنٹ تھا زمان پارک کا. 24 گھنٹے مزاحمت ہوتی رہی. اس میں بجائے کہ پولیٹیکل لیڈرز گھروں سے گرفتار ہوتے ہیں، ماضی میں بھی ہوئے ہیں، لوگوں نے سالہ جیل کاٹی ہے. اگر آپ نیلسن منڈیلا کی مثال دیتے ہیں، 28 سال اس نے جیل کاٹی ہے، تو نیلسن منڈیلا نے کیا جو ہے وہ لٹھا بردار فورسز بنا لی تھی؟ کیا آپ اپنی یوتھ کو یہ بتا رہے تھے کہ پٹرول پمپ بنا کے پٹرول پمپ جلاؤ؟ یا آپ پرامن طریقے سے اپنے پیغام کو اتنا اسٹرانگ کرتے ہیں، آپ جمہوری انداز سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں کہ آپ اپنا الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں. لیکن 14 مارچ کو مثلا ایک وارنٹ آیا نا، ایک عدالت نے بلایا، اگر آپ کو پولیس گرفتار کرنے آ گئی ہے، واٹ ایور، آپ اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں. آپ نے بظاہر بیگ بھی تیار کیا ہوا، لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ باہر لوگ مزاحمت بھی کریں. اور اس مزاحمت کے نتیجے میں کتنے لوگ املاک کو نقصان پہنچا، کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنے معصوم لوگوں کا نقصان ہوا، کسی بھی سائڈ سے ہوا. لیکن لیڈرشپ کی کیا ذمہ داری تھی؟ لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی تدبر دکھانا. لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی، عمران خان صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ تدبر دکھاتے. عمران خان صاحب کی یہ ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے. لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. ان کو یہ تھا کہ لوگ میرے لیے باہر لڑیں. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ باہر کس کا سر پھٹ گیا، کس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کس کے ساتھ کیا ہوا. لیکن آپ کے لیے لوگ لڑیں، آپ نے گرفتار نہیں ہونا. اب اگر آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر
مسلسل پیغام دیتے رہے مجھے آج پکڑنے آ رہے ہیں، مجھے کل پکڑنے آ رہے ہیں، مجھے آج پکڑنے آ رہے ہیں، کل پکڑنے آ رہے ہیں. کیسز کی جو بھی صورتحال ہے، کورٹ آف لا تو موجود ہے نا پاکستان کے اندر، پاکستان کے اندر عدالتیں بھی موجود ہیں. انہی عدالتوں میں جو باقی اس وقت کی اپوزیشن تھی جب ہماری حکومت تھی، انہوں نے بھی انہی کورٹوں میں اپنے کیسز کا سامنا کیا ہے نا. ان کی ڈیٹیلز میں ہم نہیں جاتے، جیسا کیا ویسا کیا کیسے کیا، لیکن سامنا تو کیا نا. تو آپ کے پاس یہ راستہ تھا کہ آپ جب پاکستان ہے اس پاکستان میں آپ ڈنڈا اٹھا لیں. میں تو ڈنڈا اٹھانے کا مجھے تو آپ نے پیغام ہی نہیں دیا تھا، مجھے تو آپ نے یہ تربیت نہیں دی تھی. مجھے تو جس دن آپ نے کہا تھا یہ سب بنانی ہے تو آپ نے کہا تھا کہ اس وقت، اب میں نام نہیں لیتا تنظیم کا کیونکہ ان کو برا لگ جائے گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو بھی بہت برا لگنا ہے، کیونکہ میں باتیں جو کر رہا ہوں وہ میں دل سے کر رہا ہوں اور یہ میرے جذبات ہیں، جو میری سوچ ہے اس کا میں اظہار کر رہا ہوں. تو آپ کہتے تھے کہ جی وہ فلانی تنظیم کے ساتھ جنہوں نے 14 نومبر والے دن مجھے پکڑا تھا پنجاب یونیورسٹی میں، آپ نے وہ کام نہیں کرنا جو وہ کرتے ہیں اداروں کے اندر. تو آپ بھی پھر وہی کام کروانا چاہ رہے تھے اپنی یوتھ سے بھی، اپنی آئی ایس ایف سے بھی، اپنے باقی لوگوں سے بھی. اور 14 مئی یہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہے اس پہ آپ نے مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی، مسلسل لوگوں کی ذہن سازی کی، مسلسل لوگوں کو جو ہے وہ تیار کیا کہ لوگ اس حد تک پہنچ گئے کہ آپ کو گرفتار کیا، اور گرفتار کرتے ساتھ لوگ جو ہیں وہ لبرٹی جمع ہو جاتے ہیں. اب لوگ جب لبرٹی جمع ہو گئے ہیں، اس سے پہلے کتنے مظاہرے آپ کے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوتے رہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر ہوئے، اس سے پہلے آپ کے کتنے مظاہرے کینٹ کے اندر ہوئے، کتنے مظاہرے آپ کے فوجی املاک کے سامنے ہوئے. لیکن اس دن چند لوگوں کو کیا خاص ہدایات تھی جن کا ہمیں نہیں پتا تھا. یعنی میرے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا، میں لاہور میں تھا، میری اس وقت طبیعت خراب تھی. جب گرفتاری ہوئی مجھے میری وائف نے مجھے بتایا کہ خان صاحب گرفتار ہو گئے. میں اس وقت سویا ہوا تھا دوائی کھا کے. میں اس دن ان کے ساتھ اسلام آباد بھی نہیں گیا، عموماً میں ساتھ جاتا تھا پیشیوں میں ان کے ساتھ. اس نے مجھے اطلاع دی، اور جب میں نے یہ دیکھا یہ حالات اس سطح کے اوپر کشیدہ ہو گئے، میں کسی بھی جگہ پہ نہیں گیا. میں ایون فیصل آباد بھی نہیں گیا. میرے حلقے میں اس وقت ڈی ٹائپ پل کے اوپر احتجاج ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، میرے حلقے کے لوگ وہاں پر جمع تھے، باقی جگہوں پہ ہو رہا تھا، لیکن میں کسی جگہ کے اوپر احتجاج میں نہیں گیا. اور جو کچھ اس دن ہوا، جس طریقے سے ہوا، یہ انتہائی افسوسناک تھا، یہ انتہائی کنڈیمنیبل تھا، اور یہ پاکستان کی تاریخ کے اندر ایک سیاہ واقعے کے طور کے اوپر جو ہے اس کو یاد رکھا جائے گا کہ کس طریقے سے آپ نے چیزوں کو، ایک مائنڈ سیٹ کو ایک ایسے بوائلنگ پوائنٹ کے اوپر پہنچا دیا کہ لوگ اپنی افواج کے خلاف لڑنے نکل پڑے. آپ 2 منٹ کے لیے تصور کر لیں، 2 منٹ کے لیے، کہ آپ آج افواج پاکستان کا جو تصور ہے وہ آپ کے ملک کی سیکیورٹی ہوریزون سے آپ ہٹا دیں، اور آپ دیکھ لیں کہ بھارت جو ہے وہ خونی دانت نکال کر بیٹھا ہوا ہے پاکستان کو کس دن وہ دبوچے. آج اس کی جرت کیوں نہیں پڑتی؟ پاکستان کے اندر دہشت گردی کا کلا کما کس نے کیا؟ ہمارے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں. 5000 جوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں. اب تک ہمارے جوان جو ہے وہ دہشت گردی میں ملک کو امن دینے کے لیے جو ہم سب چین سے سوتے ہیں، وہ افواج پاکستان کی وجہ سے. ملک کے اندر کسی بھی وقت کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی سیلاب آ جاتا ہے، کوئی آفت آ جاتی ہے، ایون آپ کووڈ دیکھ لیں، کووڈ-19 دیکھ لیں، یار آپ خود تعریفیں کرتے ہیں افواج پاکستان کی کہ جو ان کا کردار جو بنی ہوئی تھی، نیشنل کمانڈ سینٹر جو بنا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود چونکہ آپ کو وزیر اعظم سے ہٹا دیا گیا، آپ کو ہٹائے جانے میں، آپ کو بچانے میں سپورٹ نہیں کیا گیا. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ عوام کی سپورٹ سے آئے ہیں، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ آپ جمہوری لیڈر ہیں، دوسری جانب آپ کو پھر سپورٹ بھی چاہیے تھی. یعنی کہ ایک سیاسی لیڈر کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے وہ اس کے انتخابات ہوتے ہیں، وہ اس کی عوام ہوتی ہے. اور لیڈرشپ نے ہمیشہ، لیڈرشپ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس نے ویژن دینا ہوتا ہے، اس نے سوچ دینی ہوتی ہے. لیکن بدقسمتی سے خان صاحب جو ہے وہ وائلنس کو پروموٹ کرتے رہے. میں نے اس عمران خان کو جوائن نہیں کیا تھا جو وائلنس کا پروموٹر تھا. میں نے تو اس عمران خان کو جوائن کیا تھا جس نے ہمیں قائد اعظم کا پاکستان، نیا پاکستان، جس نے ہمیں جو ہے وہ معاشی
اور معاشی انصاف، معاشرتی انصاف، جو سوشل جسٹس کے پیچھے جس نے ہمیں مدینہ کی ریاست کا ہمیں بتایا تھا، مدینہ کی ریاست کے اندر لوگوں کو اکسایا نہیں جاتا تھا کہ آپ جو ہے وہ اپنی ہی ریاست کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آپ لڑنا شروع کر دیں. وقتی طور کے اوپر آپ کو مشکلات ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتا ہے نا صبر کریں. صبر بھی تو کوئی چیز ہے، پیشنس بھی تو کوئی چیز ہے، لیکن صبر نہیں کیا. ملک کی اکانومی آپ دھرنے دیں، آپ سڑکیں بلاک کریں، جو مرضی کریں. جب انسٹیبلٹی ہوگی تو ملک کی اکانومی کوئی بھی آگے بیٹھ جائے، کوئی سے بڑے سے بڑا آپ لا کے کوئی سائنسدان بٹھا دیں، کوئی معیشت دان بٹھا دیں، کوئی بڑے سے بڑا آپ سیاستدان لا کے بٹھا دیں، وہ ملک آگے نہیں چل سکتا. پاکستان جیسے ملک اس طرح آگے نہیں چل سکتے جس طرح یہ کام کیا گیا. اس کے علاوہ دو چیزیں بڑی اور اہم ہیں. سائفر کا معاملہ، سائفر آ گیا جی. مجھے آپ یہ بتائیں، نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو ہے وہ میٹنگ کی پہلی صدارت جو ہے وہ کس نے کی؟ وزیر اعظم تو عمران خان تھے. میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں تھا، لیکن ہماری پارٹی کے اور لوگ وفاقی وزراء اس کمیٹی کے اندر بیٹھے تھے. آج ان میں سے میرے خیال میں شاید ایک آدھے کے علاوہ باقی سب چھوڑ چکے ہوئے ہیں. میرے خیال میں غالباً شاید اپنا ایک ایسے وزیر ہیں جو ابھی نہیں چھوڑے، انہوں نے نہیں چھوڑا، لیکن ان پہ بھی میں آؤں گا، بعد میں بات کرتا ہوں. باقی سب تو چھوڑ گئے. شیریں مزاری بھی تھیں اس میں، فواد چودھری بھی اس وقت بیٹھے ہوئے تھے، پرویز خٹک بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ سب چھوڑ گئے. اب اس میں اس وقت کے ڈی جی آئی بھی بیٹھے تھے، اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف بھی بیٹھے تھے، نیول چیف بھی بیٹھے تھے، ایئر چیف بھی بیٹھے تھے، سیکرٹری خارجہ بھی بیٹھے تھے، فارن منسٹر بھی اس وقت کے موجود تھے. جب آپ کی سربراہی میں نیشنل سیکیورٹی کونسل کی کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی ہو، سائفر اس میں زیر بحث ہے، لیکن اس کا مشترکہ اعلامیہ یہ جاری ہوتا ہے کہ یہ مداخلت ہے، یہ انٹرفیرنس ہے، یہ کانسپیرسی نہیں ہے، یہ سازش نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کمیٹی میں سب پہلوؤں کو ڈسکس کیا ہوگا، جس میں بعد میں ہم نے بیانیہ بنایا کہ جی فلانا جا کے فلانے سفارتکار کو مل رہا تھا، فلانا سفارتکار فلانے کو مل رہا تھا. لیکن جب ہائیسٹ فورم میں یہ ڈیسائیڈ ہو گیا کہ یہ انٹرفیرنس ہے اور ہم اس کو ڈیمارش کریں گے. ڈیمارش مطلب کہ آپ یہ دیکھ لیں، پاکستان جیسا ملک جس کی ایک تجارت کا ایک بہت بڑا حصہ، سگنیفیکنٹ حصہ ہمارا یو ایس کے ساتھ ہماری ٹریڈ ہے، ہمارے اور ان کے ساتھ بہت ساری تعلقات ہیں، تعاون ہے. ان کو جب ہم جلسوں میں لے کے جائیں گے، جب ہم ان کو ٹی وی ٹاک شوز میں لے کے جائیں گے، جب بار بار اس ملک کا نام ہم استعمال کریں گے اپنے پولیٹیکل گین کے لیے، تو پھر آپ نے ڈیمارش کیوں کروایا؟ آپ اس وقت کہتے ہیں کہ جی ہمارا اختلاف ہے، وزیر اعظم کا اختلاف ہو گیا نیشنل سیکورٹی کونسل کے ممبران کے ساتھ. یعنی کہ پاکستان نے ڈیمارش دفتر خارجہ میں بھی کیا، پاکستان کے یہاں بھی بلا کے امریکی سفارتکاروں کو، اور واشنگٹن کے اندر بھی کیا. 2 جگہ ڈیمارش ہوا. کبھی اتنا سخت رد عمل پاکستان نے نہیں دیا. جب رد عمل دے دیا، سب کچھ ہو گیا، تو بس پھر آپ اس معاملے کو وہاں پہ ختم کریں قومی انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے. لیکن قومی انٹرسٹ کی بجائے آپ نے کہا نہیں اس پہ سیاسی بیانیہ بنانا ہے. اذان ہو رہی. فاروق حبیب اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ لائف سے سیاست کا حصہ ہیں، لیکن انہوں نے اس لیے عملی طور پر سیاسی میدان میں قدم نہیں رکھا تھا کہ ملک میں عدم برداشت کو فروغ دیا جائے. ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے مقصد سے ہٹ کر پاکستان کو تشدد کے راستے پر لے آئے تھے، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب اس سے دستبردار ہوں گے. ان کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی کہ تدبر کا مظاہرہ کیا جاتا. 5 ماہ کے دوران دماغ میں یہ ایک ہی سوچ تھی کہ 9 مئی کے واقعات کو دیکھتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ دل انتہائی دکھی ہے. بدقسمتی سے چیئرمین پی ٹی آئی تشدد کی سوچ دیتے رہے، بیلٹ کی بجائے بلٹ کا راستہ دکھایا گیا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے وہ چین سے سو نہیں سکے. انہیں یہ علم نہیں تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کی اہلیہ سے انہیں پتہ چلا، ان کی اہلیہ نے انہیں بتایا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے بعد سے وہ عملی طور پر چیئرمین پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں تھے اور انہیں 9 مئی کے واقعات پر بہت افسوس ہے. اپنے بیانیے کے لیے استعمال کیا گیا، اور جس طریقے سے جب معلوم ہے کہ مثلا آپ ملک ایک وزیر اعظم ہے، وزیر اعظم کو تو ادراک ہوتا ہے ان چیزوں کی سینسٹیوٹیز سے متعلق ادراک ہوتا ہے. وہ پاکستان جیسا ملک، جس ملک کے اندر
آپ کو اس کی اکنامک سچویشن کا بھی یہ پتہ ہے, آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ کو IMF کی ضرورت ہے, اور وہاں آپ وہ پنجابی کی مثال ہے, تو آپ وہاں پر جو ہے وہ کمزور بھی ہیں اور آپ لڑنے بھی نکل پڑے ہیں. یا تو آپ اتنے تگڑے ہوں نا کہ آپ کہیں کہ جناب آپ کے پاس کوئی 1000 ارب ڈالر کے ریزرو بھی پڑے ہیں اور آپ کی معیشت بھی بڑی مضبوط ہے, آپ لڑ بھی لیں. جب آپ کمزور ہیں, جب آپ نے پل پل کے اوپر آپ کو IMF کی جو ہے وہ وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے, اس وقت پھر آپ کو وہاں بھی تدبر اور حکمت سے چلنا ہے, وہاں بھی آپ کو لیڈرشپ شو کرنی ہے, جذبات نہیں شو کرنے. پھر مجھے یہ بتائیں, پھر لیڈر میں اور ایک عام شہری میں فرق کیا ہے؟ لیڈر تو وہ ہوتا ہے نا جو ایک راستہ دکھاتا ہے, جو گائیڈنس دیتا ہے, جو لیڈرشپ شو کرتا ہے, جو باقیوں سے بہتر سوچتا ہے, باقیوں سے بہتر قیادت کر سکتا ہے. جب آپ میں اور نیچے ایک عام آدمی کے جذبات میں فرق نہیں ہے, تو پھر آپ ملک کو کیسے آگے لے کے چل سکتے ہیں, ملک کو کیسے لیڈ کر سکتے ہیں؟ اس کا بھی ملک کو نقصان ہو. پھر توشہ خانہ میں ہم نے بڑی تنقید کی جناب, زرداری کے اوپر, نواز شریف کے اوپر, باقیوں کے اوپر ہم تنقید کرتے رہے کہ جی یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن. بھائی میں ٹویٹیں کرتا رہا ہوں, میں پریس کانفرنس کرتا رہا ہوں کہ یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن کے پیچھے چھپ رہے ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے بھی توشہ خانہ سے گھڑیاں لی ہوئی ہیں, آپ نے پیمنٹ کر کے لی ہیں, جو بھی لیا ہے, واٹ ایور جو بھی آپ نے کیا, میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. لیکن میرا یہ سوال کہ عمران خان جیسے لیڈر جو کہ ہائی مورل گراؤنڈز کی بات کرتے تھے, جنہوں نے ہمیں سکھایا کہ جی اپنے اثاثے شو کریں, جی سب سے پہلے ویب سائٹ پہ اثاثے ڈال دیے, جی نواز شریف نے کتنا ٹیکس دیا, جی 5000 ٹیکس دیا, 0 ٹیکس دیا, جی میں نے اتنا ٹیکس دیا. جی ہمیں یہی سبق سیکھتے آئے نا, اسی وجہ سے لوگ, پاکستان کی عوام ان کے ساتھ لگی, ہم جیسے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ جیسا جو لیڈر جو یہ کلیم کرتا ہے, ہائی مورل گراؤنڈ لیتا ہے, وہ توشہ خانہ سے گھڑیاں بھی لے رہا ہے, اور اس کے بعد اس کی کیبنٹ کے ممبران کو ہی نہیں پتا, آئیں بائیں شائیں ہمارے سامنے ہو رہی ہوتی تھی. اچھا جی آپ ایسا کریں, اسپوکس پرسنس کی میٹنگ کال ہو رہی ہے PM آفس میں, توشہ خانہ کا ڈسکس ہو رہا ہے, اپوزیشن تنقید کر رہی ہے, اچھا جی آپ جا کے کہیں جی کہ کلاسیفائڈ انفارمیشن, اچھا جی پھر جو بھی لیا ہے وہ پیسے دے کے لیا ہے. یعنی کہ جو چیز ڈیفینڈیبل ہی نہیں ہے اس کا دفاع ہم کر رہے تھے. الٹیمیٹلی معلوم پڑا کہ پھر ظاہری بات ہے, اگر آپ نے اپنی جو ڈاکومنٹس ہیں جو آپ نے جو شو کرنے تھے اس کے مطابق آپ نے اس کو مینشن نہیں کیا الیکشن کمیشن کے گوشواروں کے اندر, تو اس کا جواب دے تو آپ کو ہونا پڑے گا. لیکن میرا آج بھی بنیادی سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہائی مورل گراؤنڈ لیتے ہیں اس بات کے اوپر, ان کو یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا, یا وہ پہلے دن آ کے بتا دیتے کہ میں نے گھڑیاں لی ہوئی ہیں, یا توشہ خانہ سے میں نے یہ چیزیں لی ہیں, کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. میں نے اس وقت کے کیبنٹ سیکرٹری سے پوچھا, ویسے ہی بائی دا وے میں نے ان سے پوچھ لیا, میں نے کہا جی یہ کوئی ایسا کوئی معاملہ ہے, تو انہوں نے مجھے چھپ کر کے خاموش ہو گئے. انہوں نے مجھے اس طرح کا امپریشن دیا کہ بس کچھ چیزیں ہیں لیکن وہ بتا نہیں سکتے. اس وقت میں وزیر تھا کہ وہ کچھ بتا نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس انفارمیشن ہوتی, تو ہم سے یہ چیزیں چھپائی جاتی رہی, ہمیں کہا جاتا رہا جی یہ کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے, کلاسیفائڈ انفارمیشن. بعد میں جب چیزیں سامنے, یہ چیزیں سامنے آ گئی. اچھا جی پھر عبد القادر ٹرسٹ والا معاملہ آ گیا. اچھا جی آپ نے ٹرسٹ بنا لیا, جی یار آپ نے شوکت خانم ہاسپٹل بھی تو بنایا, شوکت خانم ہاسپٹل کے اوپر تو کوئی سوال نہیں اٹھاتا, اس کے لیے آپ نے فنڈ ریزنگ کر لی تھی, سب کچھ کر لیا تھا. اگر آپ نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ آپ نے بنانا تھا تو آپ نے جو ہے وہ, مجھے کسی شخص سے کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن آپ نے بند لفافے میں ہی جو ہے وہ پاس کروا دیا کیبنٹ سے. کیبنٹ کو پتہ ہی نہیں کسی کو, میں اس کا کیبنٹ کا حصہ نہیں تھا, لیکن جو ہوا یہی چیزیں کوٹ ہو رہی ہیں نا. جو ہائی مورل گراؤنڈ کی بار بار بات ہوتی ہے, وہاں پر آپ کے پھر ہائی مورل گراؤنڈز کہاں پہ چلے گئے؟ اس کا مطلب آپ نے کمپرومائز کیا. پھر آپ بھی کہیں نہ کہیں پہ کمپرومائز آپ تھے, وہ آپ اس کا برملا ایکسیپٹ کریں, نہیں پھر کہیں کہ نہیں جی میں بہت اچھا ہوں باقی سارے برے ہیں. تو ان چیزوں کے جوابات تو آپ کو دینے ہیں. یہ بلیک ہولز تو آپ کے اینڈ کے اوپر موجود ہیں, ان کے جوابات بھی نہیں آپ دے رہے. ایک طرف آپ وائلنس کی پالیٹکس کو پروان چڑھا رہے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ آپ کا ہائی مورل گراؤنڈ بھی آپ کے پاس موجود نہیں ہے, تیسری جانب جو ہے وہ آپ ملک کی سلامتی کے اداروں کو جو ہے وہ آپ ان کے ساتھ ہیڈ آن, ان کو ٹیک آن کر رہے ہیں. یار کو سمجھ آتی ہے, کوئی ملک کا دشمن کرے, کوئی بھارت کرے یا کوئی اور کرے, تو پتہ لگتا ہے یار یہ ہمارے دشمن ہیں. اب یہیں پہ بیٹھ کے, اب سوشل میڈیا پہ جو سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں, جو پاکستان کی یوتھ ہے, میں ان سے آج بات کر رہا ہوں, ان سے یہ سوال کر رہا ہوں. آپ یقیناً اب میری پریس کانفرنس کے ڈفرینٹ پرسپیکٹو آپ لے سکتے ہیں, لیکن یہ سوال میں آپ کے سوچنے کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں
کہ آپ اس کو سوچیں ٹھنڈے دماغ سے، کچھ وقت لیں، حقائق کا جائزہ لیں کہ کہاں کہاں پہ جن تضادات کا میں نے ذکر آپ کے ساتھ کیا ہے کیا وہ تضادات موجود ہیں یا نہیں موجود۔ میں نہیں آپ کو کہہ رہا کہ آپ اس پارٹی کا ساتھ دیں یا آپ اس پارٹی کا ساتھ دیں یا نہ دیں۔ آپ، میں جس پارٹی کو آج جوائن کرنے جا رہا ہوں اس کے بارے میں ابھی میں آخری 2 منٹ بعد اس پہ بات کروں گا، وہ میں پیغام آپ کو بعد میں دوں گا، لیکن آپ پہلے یہ تو سوچیں بھائی کہ ملک اگر باہر سڑک پہ کسی کی گاڑی جلی ہے تو وہ بھی کسی کی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں زمان پارک کے باہر آپ نے لوگوں کا وہ لے گئے تھے مومنٹم، یہ میرے صحافی بیٹھے ہوئے ہیں باہر، کہ ختم ہو گئی، مثلا ہر چیز ختم ہو گئی، پولیس کی گاڑی گزری ہے، وہاں پر وہ ایسے نوجوان کھڑے ہیں کہ وہ میری بات میں نہیں سن رہے۔ میں کہہ رہا ہوں یار یہ کیوں گاڑی توڑی ہے تم نے جا کے، ہماری گاڑی ہے، پولیس کی گاڑی ہے، یہ تم نے گاڑی کیوں جلائی ہے، کیوں توڑی ہے، جلا دی کہ جی وہ خان صاحب پہ حملہ کرنے آئے تھے۔ یار خان صاحب پہ حملہ کرنے آئے تھے کو پاکستان کا قانون بھی تو موجود ہے، اگر خان صاحب کو پکڑنے آتا ہے تو کل کو اس کا جائزہ پاکستان کی عدالتوں نے لینا ہے نا۔ وہ لیڈر تو کہتے ہیں جیل ہمارا سسرال ہوتا ہے، وہ جیل میں جا کے تو لوگ لیڈر جو ہیں وہ اور بڑے بن جاتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کھلے دل سے جی میں ٹھیک ہے میں جانے کو تیار ہوں، اپنے مقدمات کا سامنا کرتے ہیں، لیکن آپ اس نہج کے اوپر لے گئے جہاں پر آپ نے لوگوں کو یہ بھی بلا دیا کہ آپ ملک کی سلامتی کے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں، ملک کی سلامتی کے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں۔ یہ میں سوال چھوڑ رہا ہوں وہ ہماری اس نوجوان یوتھ کے لیے جو پڑھے لکھے ہیں، جو اپنی محنت کر کے کماتے ہیں کھاتے ہیں، اپنے مزدور ہے جو اپنے بچوں کا روزگار لیتے ہیں، کہ ہم صرف اور صرف حقائق کو چھوڑ کے ایسے بیانیوں کے پیچھے نہ لگ جائیں جس سے ہم اپنی ہی ریاست کے خلاف ہو جائیں، ہم اپنے ہی اداروں سے جو ہے وہ لڑنے نکل پڑیں۔ اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا تو کوئی شخص بھی جو ہے اس میں ونر نہیں ہے، الٹیمیٹلی لوزر جو ہے وہ پھر ہر پاکستانی الٹیمیٹلی لوزر ہوگا۔ یہ حقائق کو آپ مد نظر رکھیں، ان حقائق کو آپ ان کا جائزہ لیں۔ اور میں ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی جو ہماری پارٹی کی لیڈرشپ ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ آج بھی روح پوش ہیں، وہ سارے سوچ رہے ہیں، میں یہ بھی آپ کو بات بتاؤں، وہ سارے اپنی اپنی جگہ کے اوپر سوچ رہے ہیں اس چیز کو، وہ بھی اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں، لیکن چونکہ میری 16 سالہ میری رفاقت، میری تو اپنا جو سیاسی پیدائش ہے وہ پی ٹی آئی ہے، سیاسی پیدائش جو ہے وہ میری تو پی ٹی آئی ہے، لیکن جب خان صاحب اب خود ہی اپنے مقصد سے ہٹ گئے ہیں، جب خان صاحب خود ہی اپنے معاملے سے نکل گئے ہیں اور قائد اعظم کے پاکستان کی بجائے ہمارے حوالے کر دیا فرح گوگی، بشرا بی بی اور عثمان بزدار کا پاکستان، تو یار 3.5 سال ہم عثمان بزدار پہ ڈیفینڈ کرتے رہ گئے، جو شخص خود کسی کو نہیں ڈیفینڈ، اپنے آپ کو نہیں ڈیفینڈ کر سکا۔ تو آگے بھی آپ کو اگر آئندہ بھی کبھی موقع ملا تو پھر عثمان بزدار ہی آنا ہے، اگر پھر عثمان بزدار ہی آنا ہے جو کہ صرف آپ کا ایک ہینڈ پکڈ بندہ ہو، جس کو آپ کہیں رات ہے تو رات ہے، دن کہیں تو دن، اور بندے کوئی نہیں قابل تھے، ایسے قابل لوگ تھے جن کو آپ نے ٹیشو پیپر کی طرح یوز کر کے استعمال کر کے آپ نے ان کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا آپ ان کو، اور یہاں پر لوگ آپ کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سارے لوگ انوسینٹ لوگ جن کا کوئی کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، وہ آج جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ اشتہاری ہوئے ہوئے ہیں، گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں۔ میں ان لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں جو لوگ اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ لوگ ہمیں یہ کہیں گے کہ یار اس نے اپنی لائلٹی چینج کر لی، مشکل فیصلہ ہے، لیکن آپ کو ملک کو سامنے رکھنا ہے، آپ کو اپنی ریاست کو سامنے رکھنا ہے، آپ کو ملک کے مفاد کو سامنے رکھنا ہے، آپ کو اپنی اگر کورس آف ڈائریکشن اگر آپ کو چینج کرنی پڑتی ہے اور وہ ان دی لارجر انٹرسٹ آف دا پاکستان ہے، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے۔ ہماری جو فیملیز ہیں وہ فیملیز ہماری سفر کر رہی ہیں، آپ گھروں سے غائب ہیں، بھاگے ہوئے ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ اپنے علاقے کے لوگ، آپ کسی کی غمی خوشی میں نہیں جا سکتے، کب تک آپ جو ہے وہ یہ کام کریں گے؟ لہذا یہ بڑا ضروری ہے کہ اس کے اوپر لوگ سوچیں اور اس کے اوپر اپنی جو ہے وہ ہوش کے ناخن لیں اور ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈے دل سے اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی فیصلہ سازی جو ہے وہ اس کے اوپر آپ اپنی کریں۔ اس کے علاوہ جو ہماری آج میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں
IPP جوائن کر رہا ہوں، اور بہت سارے لوگوں کے لیے ظاہری بات ہے، لوگوں کو لگتا ہے یہ نئی جماعت ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے جو ہے وہ گھر میں ہی موجود ہوں، کیونکہ جہانگیر ترین جن کے ساتھ ہم نے 2011 آنورڈ جب وہ شامل ہوئے تھے پارٹی میں، ہم نے ان کے ساتھ کام کیا ہوا ہے، اور جہانگیر ترین کے اندر ایک بڑی زبردست آرگنائزیشنل صلاحیتیں موجود ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ویژن بھی ہے، ریفارمسٹ بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے جی مذاق اڑاتے تھے، آپ جن ایریاز میں ان کے بزنسز ہیں جہاں پر انہوں نے ایگریکلچر کے اندر ریفارمز لے کر آئے ہیں، آپ صرف میڈیا والے خاموشی سے چلے جائیں، مائک لے کے چلے جائیں، اور وہاں کے کسان سے آپ سروے کر لیں کہ جہانگیر ترین جو ہے وہ کیسا کاشتکار ہے، یا جہانگیر ترین جو ہے وہ کیسا صنعت کار ہے، آیا وہ گنے کے کاشتکار کو پوری پیمنٹ دیتا ہے، آیا وہ اس کو بیج ریسرچ والا نیا فراہم کرتا ہے، آیا وہ اس کو ٹریکٹر بھی فراہم کر رہا ہے، یعنی آیا وہ ان کی ویلفیئر کے لیے بھی کام کر رہا ہے۔ لودھرا پائلٹ پروجیکٹ کیا ہے، وہاں پر جو تعلیم کے میدان میں کام کیا، جو بیسک ہیلتھ یونٹس کو ریفارم کیا، اس کا مطلب ایک بندے کے پاس ایک ویژن موجود ہے تو آپ نے کیا۔ اسی طرح علیم خان 2011 میں خان صاحب نے ہمیں، عمران خان صاحب نے کہا علیم خان تو بہت اچھے ہیں، علیم خان کے پاس بڑا لیڈرشپ کی کوالٹی بھی ہے، بڑا اچھا ویژن بھی ہے۔ 2018 میں جو ہے وہ بشرا بی بی نے عثمان بزدار کو پاس کر دیا تو علیم خان برے ہو گئے، جہانگیر ترین جو ہے وہ برے ہو گئے۔ کل کو جو ہے میں نہیں اچھا لگوں گا، میں بھی برا ہو جاؤں گا، کل کو کوئی اور بھی برا ہو جائے گا، یہ میں بتا رہا ہوں، سب کو پتہ ہے یہ ریالٹی، یہ دل کی ان کی باتیں ہیں، میں سب کو پیغام دے رہا ہوں، جو وہاں ابھی لوگ بیٹھے ہیں ان کو سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں موڈ سوئنگ ہوتے پتہ نہیں لگا، اگر آپ نے کوئی اختلاف کی بات کر دی ہے تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ پھر آپ نے 3 مہینے یا 4 مہینے پھر آپ زمان پارک جا سکتے ہیں یا آپ نہیں جا سکتے۔ تو لہٰذا جو میں نے آپ کو کہا کہ میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو کوئی نئی جگہ ہے، اون چودھری میرے بھائی ہیں، ان سے میرا بڑا پرانا ہمارا جو ہے وہ میرا تعلق ہے پارٹی کے اندر بھی، اور میں تو 2008 سے کام کر رہا ہوں، یہ 2010 سے ہمارے ساتھ تھے، چیئرمین کے ساتھ رہے، عمران خان کے ساتھ اس وقت انہوں نے کام کیا ہے، ہمارا بڑا کلوز کوآرڈینیشن کے اندر ہمارا جو ہے وہ ہم اکٹھے کام کرتے رہے۔ تو اگر ہم PTI کے لیے دن رات کام کر سکتے ہیں، میرے جیسا شخص جس نے اپنے ہاتھ سے بینر بھی لگائے ہوئے ہیں، جس نے اپنے ہاتھ سے کرسیاں بھی لگائی ہوئی ہیں، پوسٹرز بھی لگائے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ سے ممبرشپ کی ہے، ہم اپنی گاڑی کے اوپر ممبرشپ کیمپ، پورٹیبل کیمپ لے کے، یہ بٹ صاحب بیٹھے ہیں، باقی عدنان ملک صاحب بیٹھے ہیں، الفت مغل بیٹھا ہے، یہ بھٹی ہے، واصف ہے، کاشف ہے، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں، یہ محسن ہیں، یہ لیاقت انصاری صاحب ہیں، رضوان آصف صاحب ہیں، باقی سارے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی گاڑی کے اوپر ممبرشپ کیمپ رکھ کے لے کے جا کے ممبرشپ کارڈ بھرتے ہوتے تھے۔ تو بھائی ہم نے ایک پارٹی کے لیے اپنا خون پسینہ لگایا ہے، اس کو کھڑا کیا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم IPP کے لیے بھی محنت کر سکتے ہیں، بس مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یہ ہے ملک کے لیے کام کرنا ہے نا، ملک کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ یار میں کوئی دہشت گرد تو نہیں ہوں، میں جا کے پہاڑوں میں بیٹھا چھپا رہا ہوں، میں کوئی پاکستان مخالف شہری نہیں ہوں کہ میں جا کے روح پوش رہوں، میں قانون کا سامنا نہ کروں۔ تو لہٰذا یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر آپ نے ڈیموکریٹک اسٹرگل کرنی ہے تو ود ان دی فریم ورک آف دا کانسٹیٹیوشن آپ نے کرنی ہے۔ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وائلنس بھی کروائیں اور پھر آپ کو جو ہے وہ آپ کو پھولوں کے ہار بھی ڈالے جائیں، کیونکہ آپ وائلنس کر رہے ہیں اور آپ جو ہے وہ وائلنس کی بنیاد کے اوپر آپ پاکستان کو ڈکٹیٹ کر کے چلانا چاہتے ہیں، ایسے نہیں چل سکتا ملک۔ تو یہ میری آج کی جو ساری پریس کانفرنس تھی، یہ اس کا لب لباب تھا، اور اس میں بڑا ضروری تھا کہ آپ کے پاس 2 راستے ہیں، کہ آپ جو ہے وہ آدم کے راستے پہ چلیں یا آپ شیطان کے راستے پہ چلیں، ٹھیک ہے۔ تو میں نے وہ راستہ اختیار